لیکن انصاف کی حکومت میں بھی سنتے رہے کہ جی ڈی پی گروتھ یہاں پہنچ گئی وہاں، لیکن عوام کے لیے وہی مشورے تھے کہ سکون قبر میں ہے. تو ابھی بھی حکومت ظاہر ہے جتنا بھی اپنی سطح پر انیشیٹو لے لے، اصل انیشیٹو تو یہ ہے نا جب عام آدمی تک اس کے فائدے پہنچیں گے. تو ایک تو حافظ صاحب نے آج پرائم منسٹر صاحب کی بہت تعریف کی ہے، اس کا مطلب معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. اب یہ مت پوچھیے گا کس کے یہ دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے. اچھا اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیں بات میں کہا عوام کی بات ہو رہی تھی، عوام کی ہی بات کر رہا ہوں میں. ہمیں آپ عوام سمجھ سکتے ہیں، عوامی مفاد میں بھی تو ہو سکتے ہیں. یہ عوامی آواز آئی ہے جس کو عوامی آواز سمجھا جائے. اچھا اس کے بعد اب یہ ہم جان رہے ہیں انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اس ملک میں. اب دیکھیں فرق کیا ہوتا ہے لیڈرشپ کا اور ویژنری لیڈرشپ کا. فرق کیا ہوتا ہے، جب تک ہمیں بھیک ملتی رہی ہم نے ہاتھ پھیلائے رکھے کہ جی خدا نہ نہ جائے کو 4 پیسے اور پا دیو، اور اس سے آگے ہم نے سوچا ہی نہیں. اب جس محمد بن سلمان سے ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں اس بندے کا ویژن آپ دیکھیں کہ اس کو نظر آیا کہ ہم نے کتنی دیر تیل پہ انحصار کرنا ہے کہ تیل بیچ کے اپنی معیشت کو چلانا ہے. تو یہ اس پہ انحصار تو دنیا کا کم ہو رہا ہے تیل پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا، کچھ اور کرنا پڑے گا. اور وہ آپ دیکھ رہی ہیں سعودی عرب میں کہ وہ ایک تو ٹورزم بہت زیادہ بڑھ گیا، حج کے فوراً بعد انہوں نے عمرے کی بھی اجازت دے دی. ظاہر ہے وہ پیسہ آ رہا ہے اس سے. اس کے بعد پھر وہ جو 2030 کا ویژن ہے نیوم سٹی کا، وہ مطلب کیا کرنے جا رہے ہیں. سعودی عرب اور یو اے ای میں جو پہلا اختلاف بڑا آئے گا نا وہ یہیں سے آئے گا، کیونکہ دبئی جس مقام پہ پہنچ چکا ہے اب نیوم سٹی اس سے کہیں آگے کی چیز ہونے جا رہی ہے. اور اس کے بعد آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہاں سعودی عرب میں کیا حالات ہو جائیں گے اور ان کی معیشت کے لیے کتنا زبردست ہو جائے گا. یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ چلیں، ہم کہتے ہیں جی کہیں سے آغاز تو کرنا پڑتا ہے، آغاز کر دیا، ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو ریڈ ٹیپزم اور باقی چیزوں کی بات ہوتی ہے جو رکاوٹیں اس ملک میں روایتی طور پہ آیا کرتی ہیں، کیونکہ ہمارا بیوروکریٹ بڑا سمجھدار ہے. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ سیاستدان بیچارے تو مطلب آئے ابھی سیکھنے میں ٹائم لگے گا، اس دوران وہ چکر دے کے نکل جاتے ہیں اور آپ سے مطلب اس طرح کے وہ ڈرامے کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہ پرانے وقتوں میں جو ہوتے تھے جن کو بہت پذیرائی ملتی تھی اب وہ نہیں ملتی. اب لوگ بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، سچی بات میں آپ کو بتاؤں. اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں، پنجاب میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں جو میرے حساب سے نہیں ہونی چاہیے. باقی وہ جو اوگرا اور پیمرا کی اس کی بات کر رہے تھے، نیپرا کی رانا صاحب وہاں تو ظاہر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. ایف آئی اے چونکہ ان کے پاس ہے اس لیے وہ ایف آئی آر کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ایکسین کو جو انہوں نے پکڑوا دیا تھا. اب اس حوالے سے دیکھیں نا، لوگ بات یہ کرتے ہیں کہ آپ کا چونکہ ایک اپنا ادارہ ہے اور یہ بھی الزام ہے کہ شاید وہ ڈیفالٹر بھی ہے، اس نے کو پیسے بھی دینے ہیں لیسکو کے. تو اس کے بعد پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ممکن ہے اس ایکسین پہ کسی دور میں آپ کو غصہ ہو، اس نے کوئی بات نہ مانی ہو، کسی بل کی ہو، قسطیں نہ کی ہو، یا کچھ جو بھی مطلب ہوگا. تو اس لیے آپ کے پاس اختیار اللہ نے دے دیا ہے، تو وہ اختیار کو عام آدمی کی بہتری کے لیے استعمال کریں. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب کوئی ذاتی آپ کی رنجش نکال رہے ہوں گے کچھ افسروں کے خلاف تو پھر سوال اٹھے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو جس وزیر کو، وزیر اعظم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اب ان کے پاس یہ وقت ہے کہ اس قوم کی بہتری کے لیے، اس کے کچھ ریلیف کے لیے کچھ کر لیں. آپ کو لگتا ہے آپ کی بات سنیں گے؟ نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ وہ نہیں سنتے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن میرا تو کتھارسس ہو جاتا ہے نا. میں تو ظاہر ہے میں کیا کروں. سننی تو چاہیے انہیں سر، عوام کی آواز ہے ہم نا، سننی تو چاہیے. وہ کان بند کر لیتے ہیں ایسے موقع پہ، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ فضول گفتگو ہو رہی ہے. وہ سنتے ہیں صرف جو تعریف کر رہا ہوتا ہے نا، واہ 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 کیا کمال کر دیا. آج تو محسن نقوی صاحب کی جو وہ تھی میڈیا ٹاک تھی، کیا جواب دیے انہوں نے. وہ اس طرح کی باتیں ضرور سنتے ہیں، ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ نہیں سنتے.
اور نہ سنیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو سننے کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ کوئی وقت آ جائے گا پھر سننی پڑے گی. صحیح. فیصل صاحب یہ تو ایک المیہ ہے کہ اچھی بات حکمران نہیں سنتے ہیں, اچھی تعریفیں وہ سنتے ہیں, اگر عوام کے مفاد کے لیے کوئی اچھی بات ہے وہ نہیں وہ سنتے, سن کے انسنی کر دیتے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کا جو اعلیٰ سطح کا وفد؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو کہ کہا بھی جا رہا ہے, اور واقعی معاشی بحالی کا جو مشن ہے حکومت پاکستان کا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے؟ اچھی جو تعریف ہوتی ہے نا وہ اچھے عمل کی ہوتی ہے, تو جو عمل اچھا ہوگا تو اس کی تعریف ہوگی. حکمران کا کوئی ایسا عمل تو اچھا ہے نہیں جس کی تعریف ہوگی, تو وہ تعریف نہیں سنتے, وہ قصیدے سنتے اور خوش آمدی باتیں سنتے. قصیدوں کے لیے ضروری نہیں ہے عمل بھی درست ہو, قصیدہ تو پڑھ دیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ٹاپ لیول سے بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے کون لوگ جو ہے اوور بلنگ کر رہے تھے اربوں روپے کی, کن لوگوں نے کی, یہاں پہ کون جو ہے آئل مافیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کا جو ٹاپ لیول ہے اس نے ان لوگوں کا تعین کر لیا کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں اس وقت بجلی کے مہنگے کرنے میں, بحران میں یہ لوگ ملوث ہیں, تو بھائی کارروائی کریں نا. کارروائی میں نے تھوڑی کرنی ہے, عام آدمی انہوں نے کرنی ہے نا, ہمیں کیوں سنا؟ یہ بات تو ہم نے آپ نے کرنی ہے کہ یہ مافیا ملوث ہے. حکومت نے تھوڑی بتانا ہے کہ یہ مافیا ملوث ہے, حکومت نے تو کارروائی کرنی ہے. آپ تو کارروائی کریں اور بتائیں کہ یہ مافیا تھی, ہم نے مافیا کو جو عبرت بنا دیا تاکہ آئندہ کوئی نہ کر سکے. اگر آپ نے بھی ہماری طرح ہی عام آدمی کی طرح ہی صرف یہ بتانا ہے کہ مافیا ملوث ہے, تو آپ حکمران میں اور ایک عام آدمی میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ تو بتائیں نا کہ آپ کی ریٹ کتنی اسٹرانگ ہے. جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوگرا کے خلاف, نیپرا کے خلاف ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے تو ہمیں نہیں بتائیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ نہیں کر رہے. یہ تو آپ نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اگر کارروائی آپ نہیں کر سکتے تو یہ باتیں نہیں کریں, تو اپوزیشن نے کرنی ہے, عام آدمی نے کرنی ہے. اس کو تو سب پتہ ہے کہ اس ملک میں مافیا کون ہے, مافیا کیا کچھ کرتی ہے. اچھا, یہ سعودی عرب کا جو وفد آ رہا ہے بہت اچھی بات ہے. پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ابھی تک تو یہ سب باتیں ہمیں ایک خواب کی طرح لگتی ہیں, لیکن جس طرح ابھی اس خواب کی تعبیر اشرفی صاحب نے کی تو پھر تو پاکستان کی ترقی میں جو ہے وہ چند ساتیں رہ گئی ہیں. چند ساتوں کے بعد تو ہم جو ہے وہ پاکستان ایک انشاءاللہ الرحمن خوشحال ملک بن جائے گا. تو بہت صبر کے ساتھ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. سماعتیں بھی اچھی پاکستان ترقی کر, مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں چند سانسیں رہ گئی ہیں ترقی میں. جی ہاں نہیں, اشرفی صاحب کی بات ہے تو یہی لگا نہیں, ادروائز سانسی رہ اچھی جاتی بات ہے. وہ اگلے سوال میں موجود ہیں چند سانسیں. جی بالکل. تو وہ تو یہ اچھی بات ہے. اگر پاکستان ترقی کر رہا ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. انویسٹمنٹ آ رہی, ہاں سر عوام کو فائدہ ملے گا تو ضرور سیلیبریشن بنتی ہے, عوام کو فائدہ دے, ان کی اپنی سیلیبریشن ہوگی نا حکومت کی. جی غیر ضروری مخالفت جو ہے نا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک, جہاں بھی کوئی آدمی اچھا کام کرے اس کو کھل کے جو ہے نا آپ سرائیں. چلیں, لیکن ایک اہم پہلو یہ ہے جی جی کہ کیا اس ملک کے اندر جو عام آدمی ہے یا عام بزنس مین ہے, پاکستان میں بزنس مین کی کمی تو نہیں ہے, جی جی کیا وہ اس وقت اس ملک میں انویسٹمنٹ جو ہے خود سے کر رہا ہے؟ صحیح. کیا وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ نئی سرمایہ کاری کر رہا ہے, یا اس کے پاس سرمایہ کاری کے موقع وہ چاہتا ہے میں سرمایہ کاری کروں؟ کیا اس کے پاس سرمایہ کاری